بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. صورتحال کچھ یوں ہے کہ اب کچھ اچھی اطلاعات آ رہی ہیں, کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں, اور اس دوران جیل سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان نے فوجی قیادت کو ایک بہت اچھا تحفہ دیا اس جنگ کے دوران, اور اس تحفے نے بہت زیادہ کام کیا, اور اس کا بھی ذکر کرنا ہے. اور پھر اب جو آنے والے دن ہیں اس میں اس بات کے بہت زیادہ امکانات بڑھ گئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف, عمران خان اور فوج کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ کم ہوں گے, اور معاملات کو کول ڈاؤن کیا جائے گا, معاملات میں بہتری آئے گی. اس کی وجہ بہت بڑی کلیئر ہے, کیونکہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, اس کے بعد پھر ہم اس پہ بات کریں گے. کل ایک تو پریس کانفرنس ہوئی, اور پریس کانفرنس افواج پاکستان کے تینوں مسلح افواج کے ترجمانوں نے کی, اور اس میں واضح طور پر کچھ پیغامات دیے گئے. سب سے پہلا پیغام تو یہ تھا کہ DGISPR نے, جو کہ ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں انتشاری ٹولہ اور ڈیجیٹل دہشت گردی, فسادی, یہ سب کچھ استعمال کرتے تھے, کل انہوں نے پہلی بار پاکستان تحریک انصاف کا نام لیے بغیر تمام سیاسی جماعتوں کا, اپوزیشن جماعتوں کا شکریہ ادا کیا, اور انہوں نے کہا کہ اس مشکل گھڑی میں تمام کی تمام سیاسی جماعتوں نے متحد ہو کر پاک فوج کا, اداروں کا ساتھ دیا اور ایک قوم بن کر سامنے آئے. ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور یہ پیغام سیدھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے تھا اور عمران خان صاحب کے لیے تھا. دوسرا پیغام DGISPR نے یہ بھی کہا کہ ہم سوشل میڈیا کے, ڈیجیٹل میڈیا کے, الیکٹرانک میڈیا کے تمام تر صحافیوں کے, ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ بھی متحد ہو کر پاکستان کے لیے آواز اٹھاتے رہے. تو ایک دوسرا اچھا میسیج تھا. ورنہ آج سے پہلے انہوں نے جتنی بھی نیوز کانفرنس کی, جتنے بھی پریس بریفنگ دی, جتنا بھی ان کا میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوا, تو اس میں انہوں نے ہمیشہ شیطانی میڈیا کہا, ڈیجیٹل دہشت گردی کہا, فسادی ٹولہ کہا, اور ملک دشمن یہ کہا, اور یہ بھی کہا کہ بیرون ملک بیٹھ کر بہت کچھ کیا جا رہا ہے, پاکستان کے خلاف سازشوں کے تانے بانے بنے گئے. تو یہ سب کچھ کہا, لیکن کل DGISPR نے ان باتوں کو نہیں دہرایا بلکہ ایک اچھا میسیج دیا, اور اس کے جواب میں یقیناً کچھ اور چیزیں بھی ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا. یہ ساری جو تعریفیں کی گئیں, اس کے بعد ہو کیا رہا ہے, اس کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ جاتی عمرہ میں اب واقعتاً سوگ ہے. کیونکہ ساری صورتحال میں اگر دیکھا جائے, میں ایک فرد واحد کی بات نہیں کر رہا, انڈیویجول سوچ کی بات نہیں کر رہا, میں کلیکٹیو وزڈم کی بات کر رہا ہوں, مجموعی ذہانت کی بات کر رہا ہوں. اور اس وقت ہمارا پاکستان کیا سوچ رہا ہے, پاکستان کے ادارے کیا سوچ رہے ہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں بڑا کلیئر ہوا یہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کے دوران کیا ہوا. پاکستان اور بھارت کی جنگ کے دوران مریم صاحبہ مکمل طور پر خاموش رہیں, نواز شریف صاحب مکمل طور پر خاموش رہے, اور یہاں پہ پاکستان پر حملے ہوتے رہے, میزائل پھینکے جاتے رہے, ڈرون حملے ہوتے رہے, اور بہاولپور میں حملہ ہو گیا, اور اس کے بعد مریدکے میں حملہ ہو گیا, سیالکوٹ ہو گیا, شکرگڑھ ہو گیا, لائن آف کنٹرول ہو گیا, ہمارے سولینز کو شہید کر دیا گیا. لیکن مریم نواز اور نواز شریف صاحب خاموش رہے, چپ, بالکل چپ رہے, اور انہوں نے ایک لفظ تک نہ کہا. اور یہاں تک کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی خاموش رہے. وہ جو زہر اگلتے تھے اور ہمیشہ زہر اگلتے تھے, وہ اس وقت خاموش رہے, اور انہوں نے نریندر مودی کے خلاف, بھارت کے خلاف, بھارتی جارحیت کے خلاف ایک لفظ بھی کہنا گوارا نہ کیا. یہ سب کچھ نوٹ کیا گیا, اور ہم سب نے نوٹ کیا, بلکہ پاکستان نے نوٹ کیا کہ آخر ایسے کیا مفادات ہیں, ایسی کیا وجہ ہے, کہ ایسی کیا افتاد آن پڑی, ایسے کون سے راز ہیں, کون سے مفادات ہیں کہ پاکستان اس وقت حملے میں ہے, پاکستان کی سالمیت خطرے میں ہے, اور اس پر بوچھاڑ کی جا رہی ہے. لیکن یہ خاندان جو ہے, باپ بیٹی, بالکل خاموش کیوں ہیں. تو بہرحال اس کا رزلٹ نکلے گا, اور ضرور نکلے گا, اور اس کی بہت ساری اور بھی جہتیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں نوٹ کی گئیں. اور اس کے جواب میں جو نون لیگ کا سوشل میڈیا ہے, یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ نون لیگ کا سوشل میڈیا وہ بھی اس طریقے سے کام نہ آیا جیسا کہ آنا چاہیے تھا. لیکن اس دوران بھی پاک بھارت کشیدگی میں بھی مریم صاحبہ ایک دفعہ آئیں, اور انہوں نے جو زہر اگلا وہ وہی تھا 9 مئی کا, اور 9 مئی اور 9 مئی کا زہر اگلتی رہیں. لیکن انہوں نے افواج پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگایا, اور انہوں نے جوانوں شہیدوں کو خراج تحسین پیش نہیں کیا, انہوں نے مودی کو کچھ نہیں کہا. یہ سب کچھ ہوا, لیکن وہ اپنے اقتدار کے مزے لوٹتی رہیں.
اور نہ ہی نواز شریف صاحب نے کیا. تو یہ سب کچھ جو چیزیں تھیں یہ بڑی الارمنگ ہیں. تو اس لیے دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنے سوشل میڈیا کو یہ کہا کہ آپ ڈٹ جائیں. پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہا گیا کہ آپ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اداروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہم نے اس جعلی نظام کو قبول نہ کیا تھا, نہ کرنا ہے. یہ فارم 47 والے ہیں, الیکشن چور ہیں, مینڈیٹ چور ہیں. لیکن چونکہ اس وقت پاکستان پہ حملہ ہوا ہے اور پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے, ہماری طرف سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں جانا چاہیے. اور پھر اس کے بعد یہی ہوا, پاکستان کے عوام نے, نوجوانوں نے وہ سب کچھ کیا جو وہ کر سکتے تھے. اسی لیے کل DGISPR نے سوشل میڈیا کے جن کو ڈیجیٹل دہشت گردی اور شیطانی میڈیا کہا جاتا تھا اور یوتھیے کہا جاتا تھا, کل ان کا نام بڑے عزت اور احترام سے لیا گیا. اور DGISPR نے کہا کہ ہم یوتھ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ یوتھ جو ہے ہماری سائبر واریر ثابت ہوئے, یعنی ہماری سائبر فورس ثابت ہوئی ہے. اور اس میدان میں بھی نوجوانوں نے پاکستان کا عالم جو ہے وہ بلند رکھا. اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کا جو سوشل میڈیا ہے وہ بالکل اس بار فلاپ ہو گیا اور مودی کو ہزاروں نہیں لاکھوں اکاؤنٹس بند کرنے پڑے. اور ہم جیسے یوٹیوب چینلز پر بھی پابندی لگانی پڑی. میرے تمام یوٹیوب چینلز اس وقت بھارت میں بین ہیں اور ان کو ایکسیس نہیں دی جا رہی. اور اسی لیے کیونکہ یوٹیوب کی طرف سے ہمیں باقاعدہ طور پہ چٹھیاں آئی ہوئی ہیں کہ جناب آپ کو بھارت کہتا ہے کہ یہ ہماری قومی سلامتی کے لیے خطرہ ثابت ہو رہے ہیں, اس لیے ان کا کنٹینٹ وہاں نہیں جانا چاہیے. تو یہ سب کچھ میرے ساتھ نہیں ہوا بلکہ ہم سب کے ساتھ ہوا. تو اس لیے وہاں کے ہزاروں ٹویٹر اکاؤنٹس بند کر دیے گئے, ہزاروں یوٹیوب چینلز بین کر دیے گئے اور وہاں پہ بھی میڈیا پہ وہی کچھ کیا گیا, فسطائیت برپا کی گئی. تو یہ سب کچھ کیا لیکن اس کا نتیجہ ندارت. وہاں پہ بھی بھانڈ استعمال کیے گئے, بھانڈ میڈیا کو بٹھایا گیا, بھانڈ اینکرز کو بٹھایا گیا, ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اس لیے کل کی جو پریس کانفرنس کی جو سب سے اچھی بات وہ یہ بھی تھی کہ اس یوتھ کو ویلکم کیا گیا. اب ذرا جب یوتھ کو ویلکم کیا گیا ہے تو پھر جناب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس کی وجہ ہے کہ فوج کی طرف سے ایک اچھا میسج دیا جا رہا ہے اور فوج تینوں مسلح افواج کے ترجمان بیٹھے تھے, ان کی طرف سے اگر یہ کہا جا رہا ہے, خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے یوتھ کو, سوشل میڈیا کو, ڈیجیٹل میڈیا کو, الیکٹرانک میڈیا کو, تمام اپوزیشن جماعتوں کو, تو یہ میسج جو ہے یہ کسی بھی صورت میں کم از کم جاتی عمرہ کے لیے, مریم صاحبہ کے لیے, نواز شریف صاحب کے لیے, شہباز شریف صاحب کے لیے, خواجہ آصف صاحب کے لیے, اسحاق ڈار صاحب کے لیے تو بالکل قابل قبول نہیں ہے. اور یقیناً اب سازشوں کے تانے بانے مزید بنے جائیں گے. اور ایک سازشوں کا تانا بانا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیونکہ اب مذاکرات ہونے ہیں جو اجیت ڈوبھل کے ساتھ, جو بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر ہیں, ان کے ساتھ جو ان کے کاؤنٹر پارٹ ہیں ہمارے ہاں DGISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک, انہوں نے ملاقات کرنی ہے اور ان کے ساتھ مذاکرات ہونے ہیں. اور یہ ایک تھرڈ کنٹری میں ہوں گے, تیسری جگہ پہ ہوں گے, نہ پاکستان میں نہ بھارت میں, کیونکہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کا اناؤنس کیا ہے اور جنگ بندی میں یہ بات شامل ہے. تو اس میں جنرل عاصم ملک جو ہیں انہوں نے ملاقات کرنی ہے, وہ DGISI بھی ہیں. اب جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ مریم صاحبہ کی اور نواز شریف صاحب کی, اور یہ خواہش ہے, کوشش ہے, اور یہ میرے پاس اطلاع آئی ہے جاتی عمرہ سے, اور وہاں سے یہ اطلاع آئی ہے کہ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ, خبر سنیے, کہ جنرل عاصم ملک سے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا چارج واپس لے لیا جائے, کیونکہ یہ بات کریں گے اجیت ڈوبھل سے اور ہماری بات نہیں پہنچ سکے گی, اور ان کے ساتھ کیا معاملات طے ہوتے ہیں ہمارے تک نہیں پہنچ سکے گی. اس لیے یہاں پہ ایسا بندہ ہونا چاہیے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو DGISI نہ ہو اور جو ہمارا بھی ہم خیال ہو اور ہمارا بھی اعتماد کا آدمی ہو, تاکہ ہم بھی اس میں انٹروین کر سکیں. اور وہ ہے جناب جو ہمارے پاس اطلاع ہے وہ ہے لیفٹیننٹ جنرل ناصر جنجوعہ صاحب کو دوبارہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو قومی سلامتی کا مشیر بنا دیا جائے اور یہ اجیت ڈوبھل سے مذاکرات کریں. اور پچھلے کچھ دنوں سے ناصر جنجوعہ صاحب کو متحرک بھی کیا گیا ہے اور وہ میڈیا میں بھی آ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو ہو رہے ہیں, سٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں. اور میری اطلاع کے مطابق ان کے ساتھ یہ لوگ رابطے میں بھی ہیں. ہم ناصر جنجوعہ صاحب کی ڈگنیٹی پہ کوئی سوال نہیں اٹھا رہے, لیکن ایسے موقع پہ جب کہ معاملات جو ہیں
وہ بالکل کروشل ہیں اور جنگی حالات جنگ لگی ہوئی ہے. اس وقت بھی ہم حالت جنگ میں ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. دشمن جو ہے وہ بہت ہی مکار ہے اور اس کو آپ ایزی نہیں لینا چاہیے کہ جنگ بندی ہو گئی تو ہم ٹھیک ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ صورتحال یہ ہے کہ اس جنگی ماحول میں کیا DGISI سے یہ عہدہ واپس لینا درست ہوگا, یا ان کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو پہلے ہی آلریڈی انگیج ہیں اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب کے ساتھ امریکنس جو ہیں, امریکی وزیر خارجہ بات کر چکے ہیں اور وہ اجیت ڈوول سے بھی بات کر چکے ہیں, اور جو ایک پائپ لائن میں چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو ایسے میں مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی خواہش پوری ہو سکے گی یا نہیں, یہ بھی ایک دیکھنے کی بات ہے. عمران خان صاحب نے جو سوشل میڈیا کا تحفہ دیا, سوشل میڈیا نے بھرپور کردار ادا کیا, اور اس ساری لڑائی میں سوچ پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کا جو سوشل میڈیا ہے وہ اداروں کے ساتھ کھڑا رہا, جبکہ نون لیگ ایسا نہ کر سکی. اس کے ساتھ ساتھ اب جو ریلیاں ہیں, ریلیاں بھی اب تک ایک دفعہ بھی مسلم لیگ نواز کے جو فارم 47 کے MNAs تھے, ٹکٹ ہولڈرز تھے, ان کو بھی MPAs تھے, انہیں بھی یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ فوج کے حق میں کم از کم ریلیاں ہی نکلوا دیں. کسی نے کوئی ریلی نہیں نکلوائی, اور اس کے لیے خود فوج کو اور خود DGISPR کو, خود DGM کو یہ کام کرنا پڑا, اور اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو کہنا پڑا کہ ذرا ماحول بنایا جائے. یہ صورتحال اس حد تک ہے, لیکن مسلم لیگ نواز نے ایسا کوئی کام کرنے کی جسارت نہیں کی. اس کے بعد ہے جی آگے ایک اور خبر آپ کو دیتے ہیں کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ سارے ماحول میں یقیناً اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اور فوج کے درمیان یہ برف پگھل رہی ہے, یا صرف یہ پریس کانفرنس کی حد تک تھی, یا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی یا سوچ میں تبدیلی آئے گی. یہ ابھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ سوچ میں تبدیلی آئی تو یہ بہت اچھا ہوگا, کیونکہ پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے, قومی یکجہتی, قومی سلامتی کو آگے بڑھانا ہے, عوام کے ساتھ جڑنا ہے, تو پھر اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور شاید اسی لیے کہ کل جب پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف نے فوج کے حق میں بھارتی جارحیت کے خلاف جب ریلیاں نکالیں, تو پنجاب پولیس, مریم پولیس وہ مکمل طور پر متحرک ہو گئی, اور انہوں نے PTI کے MNAs, MPAs اور رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے, اور طاہر اقبال کو تو گرفتار بھی کر لیا, صرف اس لیے کہ جناب یہ پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے کھڑی نہ ہو جائے, اور جو ہم نے خوف قائم کیا ہوا ہے, جو فستائیت برپا ہے, اس فستائیت میں کمی نہیں آنی چاہیے. اب یہ اس بارے میں DGISPR کو اور جناب عاصم منیر صاحب کو اس بارے میں دیکھنا پڑے گا. وہ دیکھیں کہ کیا جو وہ میسج دے رہے ہیں وہ پریویل کرنا ہے, یا جو پھر مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب اور خواجہ آصف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب جو کرنا چاہ رہے ہیں PTI کو کرش کرنے کا اور اس سے بھی فائدہ اٹھانے کا, وہ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی کلیئر ہیں جی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بتا دوں کہ یہ واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ DGISPR نے یوتھ کے بارے میں کیا کہا, ذرا سنیے. We are specially indebted to the youth of Pakistan who became the frontline soldiers as information and cyber warriors of the country. Profound thanks are also due to you, the vibrant media of Pakistan. میڈیا کا بھی شکریہ ادا کر دیا اور ان کا بھی شکریہ ادا کر دیا. ہم بلا تفریق تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کے بھی ممنون ہیں جنہوں نے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر وطن کے دفاع میں متحد ہو کر افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا بہترین مظاہرہ کیا. تو یہ صورتحال ہے جی, یہ سچویشن ہے. جبکہ پاک فضائیہ کی طرف سے ایک بات کی گئی, اس کا ذکر ضرور کریں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے 5 نہیں 6 طیارے گرائے اور یہ میچ ہم نے 6-0 سے جیت لیا. I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF 6-0. 6-0 سے یہ میچ جیت لیا. تو جناب اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.